بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم حروف کی صفات کے بارے میں بات کریں گے۔ معزز سامعین، جس طرح حرف کی صحیح ادائیگی کے لیے اس کے مخرج کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح اس میں پائی جانے والی صفات کو جاننا بھی اہمیت کا حامل ہے۔ صفات کی تعریف یہ ہے وہ حالتیں اور کیفیات جو حروف میں ادائیگی کے وقت پائی جاتی ہیں، ان حالتوں اور کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں۔ حروف میں ادائیگی کے وقت جو حالتیں اور کیفیات ہوتی ہیں ان کو صفات کہا جاتا ہے۔ مثلاً موٹے حروف کی ادائیگی کے وقت آواز کا موٹا ہونا اور باریک حروف کی ادائیگی کے وقت آواز کا باریک ہونا، یہ صفات کہلائے گا۔ صفات کو جاننے کا کیا فائدہ ہے؟ تو جان لیجئے، جن حروف کا مخرج ایک ہے ان میں صفات ہی کے ذریعے فرق کیا جاتا ہے۔ اگر صفات کی رعایت نہ رکھی جائے تو مخرج ایک ہونے کی وجہ سے ان میں فرق نہیں کیا جا سکے گا۔ مثلاً صفت استعلاء کی اگر رعایت نہ رکھی جائے تو تا بن جائے گا، ذال بن جائے گا، اور صاد جو ہے وہ سین بن جائے گا۔ اس لیے کہ تا اور کا ایک مخرج ہے، ذال اور کا مخرج ایک ہے، سین اور صاد کا مخرج ایک ہے۔ ان میں فرق کرنے والی جو صفت ہے وہ ہے صفت استعلاء، یعنی کے اندر صفت استعلاء ہے، اگر اس کی رعایت نہ رکھی جائے تو یہ تا بن جائے گا۔ اسی طرح کے اندر صفت استعلاء ہے، اس کی رعایت نہ رکھی جائے تو وہ ذال بن جائے گا۔ اسی طرح صاد کے اندر صفت استعلاء ہے، اگر اس کی رعایت نہ رکھی جائے تو وہ سین بن جائے گا۔ تو صفت استعلاء کی وجہ سے ہم مخرج حروف میں فرق کیا جا سکے گا۔ دوسرا فائدہ صفات کو جاننے کا یہ ہے کہ صفات کے ذریعے قوی اور ضعیف حروف کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سا حرف مخرج سے قوت سے ادا ہوتا ہے اور کس حرف کی ادائیگی کے وقت مخرج میں ضعف ہوتا ہے۔ صفات کے ذریعے اس بات کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صفات ہی کے ذریعے حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی صفات ہی ہیں کہ جن کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حرف کی صحیح ادائیگی کس طرح کی جائے گی، اور حرف کی ادائیگی میں جو خوبصورتی ہے وہ صفات کے ذریعے آتی ہے۔ صفات کی پھر دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو اپنے حرفوں کو ہر وقت اور ہر حال میں لازم ہوں اور حروف سے کبھی جدا نہ ہوتی ہوں۔ اگر جدا ہو جائے، یعنی کوئی حرف کی ادائیگی کے وقت صفت لازمہ کی ادائیگی نہ کرے، تو پھر یا تو حرف مطلوب ہی باقی نہیں رہتا، یعنی جس حرف کی ہم نے ادائیگی کرنی تھی وہ حرف ہی باقی نہیں رہتا، وہ کسی دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ مثلاً صاد کے اندر صفت استعلاء اور اطباق ہے، اگر صاد کی ادائیگی کے وقت ان صفات کی رعایت نہ رکھی جائے تو صاد جو ہے وہ سین بن جائے گا۔ یا دوسری خرابی یہ آ سکتی ہے کہ اس حرف میں کمی اور نقصان اور عیب آ جائے، جیسے غین کی ادائیگی میں اس کی صفت تفخیم کو اگر ادا نہ کیا جائے تو اس کی ادائیگی میں عیب اور نقصان آ جاتا ہے۔ صفات لازمہ کو ذاتیہ اور ممیزہ بھی کہا جاتا ہے۔ ذاتیہ اس وجہ سے کہ ان صفات کا دخل حرفوں کی ذات میں ہوتا ہے، اور ممیزہ اس وجہ سے کہ ان صفات کی وجہ سے ہم مخرج حرفوں کی آواز میں تمییز یعنی فرق کیا جاتا ہے، جیسے کہ صاد کی صفت استعلاء اور اطباق کی رعایت اگر رکھی جائے تو صاد اور سین میں فرق کیا جا سکتا ہے، ورنہ جو ہے صاد سین بن جائے گا۔ صفات کی دوسری قسم صفات عارضہ ہے۔ یہ وہ صفات ہوتی ہیں جو اپنے حرفوں میں ہمیشہ نہ ہوں، نیز ان کے ادا نہ کرنے سے حرف کی ذات میں کوئی بگاڑ اور کمی نہیں ہوتی۔ ان کی عدم ادائیگی سے حروف کی ذات میں کوئی بگاڑ اور کمی نہیں ہوتی، البتہ ان کی ادائیگی نہ کرنے سے حروف کی فصاحت اور خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ مثلاً را پر جب زبر یا پیش ہو تو اسے پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور زیر ہو تو اسے باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو را میں صفت تفخیم ہر حال میں نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہوگی جب اس پر زبر یا پیش ہو یا وہ ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ اگر یہ صورت نہ ہو، یعنی را پر زبر یا پیش نہیں ہے یا وہ ساکن ہے، اس سے پہلے زبر یا پیش نہیں ہے بلکہ را کے نیچے زیر ہے، تو اس صورت کے اندر را کے اندر صفت تفخیم باقی نہیں رہتی، تو ہم کہیں گے را کے اندر جو صفت تفخیم ہے وہ صفت عارضہ ہے، صفت لازمہ نہیں ہے۔ اگر کوئی را کو باریک پڑھے تو اس میں کیا خرابی لازم آئے گی کہ را کی ذات پر تو کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ اس کی فصاحت اور خوبصورتی میں فرق آئے گا۔ صفات عارضہ کو صفات محسنہ اور محلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ محسنہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حروف کی خوبصورتی اور حسن کا تعلق ان صفات سے ہوتا ہے، اور محلیہ اس وجہ سے کہ یہ صفات کبھی حروف میں پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی۔
معزز سامعین، صفات لازمہ کی پھر 17 قسمیں ہیں، ان میں سے 10 متضادہ ہیں جبکہ 7 غیر متضادہ ہیں۔ انشاءاللہ اس بارے میں اگلے درس میں بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔